السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 سالہ فیصل ایک ہوٹل پر برتن دھوتا تھا۔ جیسے ہی رات ہو جاتی فیصل کو آنکھوں سے دکھائی دینا کم ہو جاتا، اس لیے فیصل ہوٹل پر ہی سو جاتا۔ ایک دن آدھی رات کو کوئی شخص فیصل کے اوپر غلط ارادے سے جھکا۔ فیصل نے اس شخص کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور چیخنے لگا۔ وہ شخص گھبرا گیا اور فوراً بھاگ گیا۔ صبح ہوئی تو فیصل نے وہ بٹن دیکھا جو رات اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ کام کرتے ہوئے فیصل کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دوستو آج جو کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ فیصل کی ہے، مگر یہ صرف فیصل کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے۔ ہمارے ارد گرد بسنے والے بہت سے غریب بچوں اور غریب گھرانوں کی کہانی ہے۔ فیصل نے جب ہوش سنبھالا تو اسے علم ہوا کہ اس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اس کے ماں باپ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود اپنی زندگی کی گاڑی کو ہموار طریقے سے چلا نہیں پا رہے تھے۔ انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ بمشکل گھر کی 2 وقت کی روٹی پوری ہو پاتی تھی، اور ایسے میں اگر گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تو لینے کے دینے پڑ جایا کرتے تھے۔ فیصل 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وقار سب سے بڑا بھائی تھا، اس کے بعد 3 بہنیں تھیں اور فیصل سب سے چھوٹا تھا۔ غربت اتنی تھی کہ 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہو رہی تھی، لہذا تعلیم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، شروع میں 4 5ویں تک سرکاری اسکولوں میں ان تمام بہن بھائیوں نے تعلیم حاصل کی تھی، مگر یہ تعلیم تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ فیصل کے ماں باپ اور بہن بھائی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا یہ سب بہن بھائی ہی کوئی 3ری جماعت کے بعد تعلیم چھوڑ چکا تھا تو کوئی 5ویں کے بعد چھوڑ چکا تھا، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ وقار ایک ورکشاپ میں کام کرتا تھا جہاں روز کے اسے 100 روپے ملا کرتے تھے۔ وقار سے چھوٹی 3 بہنیں اس کی ماں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں کام بھی کیا کرتی تھیں۔ اس کی ماں اس کی بڑی دونوں بہنوں کو ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ تینوں ماں بیٹیاں مل کر جھٹ پٹ کام نپٹا لیا کرتی تھی، اور اس طرح اس کی ماں کافی گھروں میں کام کرتی تھی۔ تب فیصل چھوٹا تھا، مگر جیسے ہی فیصل نے ذرا ہوش سنبھالی اس کے ماں باپ نے فیصل کے لیے بھی کام تلاش کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ بھی کوئی 4 پیسے گھر لائے اور گھر میں مزید آسانی پیدا ہو۔ مگر فیصل کے ساتھ پیدائشی طور پر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے ہی شام ڈھلتی تھی فیصل کو دکھائی دینا کم ہو جاتا تھا۔ دن بھر فیصل بالکل اپنی آنکھوں سے مکمل طور پر ٹھیک دیکھ سکتا تھا، مگر شام ڈھلنے کے بعد سب کچھ دھندلا سا ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ فیصل نابینا تھا، یہ بھی ایک بیماری ہے جو کہ شام ڈھلنے کے بعد آنکھوں کی بینائی کم کر دیتی ہے، مگر اس کے باوجود غربت اتنی تھی کہ فیصل کے ماں باپ نے اسے بھی گھر پر نہیں بٹھا سکتے تھے، اور پھر اگر بٹھاتے تو کب تک بٹھاتے؟ آخر ایک نہ ایک دن اپنا بوجھ تو خود اٹھانا ہی تھا، لہذا بہتر تھا کہ اس کمی کو معذوری بنانے کی بجائے اس کے ساتھ جینا سیکھا جائے۔ اب اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو فیصل رات کے وقت جب اسے کم دکھائی دیتا تب بھی وہ اس دھندلے پن میں بھی اپنے گھر میں چل پھر لیتا تھا، واش روم چلا جاتا تھا، کچن تک چلا جاتا تھا، اپنے ماں باپ کے پاس بھی چلا جاتا تھا، یعنی سارے گھر میں وہ چل پھر سکتا تھا، مگر باہر نکل کر اور رات کے وقت اس کے لیے مشکل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن فیصل کے ماں باپ نے اس کے لیے کام تلاش کیا تو اسے کام ملا، ایک ہوٹل پر برتن دھونے کا۔ فیصل نے ہنسی خوشی یہ کام قبول کر لیا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ دن بھر ہوٹل پر برتن دھونے کا اسے ماہانہ 5,000 روپے ملا کرتا تھا۔
گو کہ یہ اجرت بہت کم تھی مگر غریب کے لیے پھر بھی مناسب تھی۔ فیصل نے اس ہوٹل پر برتن دھونے شروع کر دیے، لیکن جیسے ہی شام ڈھلتی وہ گھر جانے کا قصد کرتا تو اس کے لیے اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ ہوٹل پر 10 بجے تک تو گاہک آیا کرتے تھے، اس کے بعد ہی فیصل کو چھٹی ملنی تھی، لیکن 10 بجے تک اس کو آنکھوں سے دکھائی دینا بہت حد تک کم ہو جایا کرتا تھا، اور ایسے میں فیصل ہوٹل سے اکیلا گھر تک نہیں آ سکتا تھا، لہذا ہوٹل کے مالک نے یہ مشورہ دیا کہ فیصل گھر نہ جائے، کیونکہ یہ ہوٹل رات بھر کھلا رہتا ہے، گاہک نہ بھی ہوں تو ہوٹل کے کئی ملازمین یہیں ہوٹل کے سامنے 4 پائیاں ڈال کر لیٹ جاتے ہیں، فیصل بھی یہیں لیٹ جایا کرے، لہذا اس تجویز کو منظور کر لیا گیا، اور اب فیصل اسی طرح اس ہوٹل پر کام کرتا تھا، دن بھر وہاں برتن دھویا کرتا تھا اور ہوٹل سے ہی اس کا کھانا پینا ہوتا تھا۔ ہاں، جمعے والے دن اسے دن کے وقت چھٹی مل جاتی اور وہ آ کر نہا دھو لیتا، کپڑے تبدیل کر لیتا، اپنے والدین سے بھی مل لیتا، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی وقت گزار لیتا، اور پھر زندگی یوں ہی جاری و ساری تھی۔ فیصل ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ 12 سال کے بچے کو کتنی سمجھ ہوتی ہے؟ اس کی زندگی بہت محدود سی تھی، گھر میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائی، زیادہ سے زیادہ گلی میں 1-2 دوست تھے جن کے ساتھ وہ کھیلنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا، اور اب جب اس نے ہوٹل پر برتن دھونے شروع کیے تو اب اس کی زندگی اور سمٹ کر رہ گئی تھی اور زیادہ محدود ہو گئی تھی۔ وہ دن بھر ہوٹل پر بیٹھا برتن دھوتا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ جب گھر سے قدم باہر نکالیں تو آپ کو 100 طرح کے تجربے ہوتے ہیں۔ گو کہ فیصل چھوٹا تھا، عمر کم تھی، مگر فیصل کو تجربے ہو رہے تھے۔ دن بھر وہاں برتن دھوتے ہوئے وہ 100 طرح کے لوگوں کو دیکھتا تھا، باتیں سنتا تھا، تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دنیا کتنی وسیع ہے، اس کے کتنے چہرے ہیں، لوگ کتنے مطلبی ہیں، اور اس طرح کے بہت سے سبق جو دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ زندگی اسے سکھا رہی تھی، وہ اپنے پلو کے ساتھ باندھتا جا رہا تھا، اپنے ننھے سے ذہن میں بٹھاتا جا رہا تھا۔ فیصل ویسے بھی کم گول لڑکا تھا، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا، لوگوں میں شامل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہوٹل پر رہتے ہوئے تو وہ بالکل ہی خاموش طبیعت کا مالک بن گیا تھا۔ دن بھر تو برتن دھونے میں گزر جاتا تھا، 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ملتا تھا جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا۔ اس کے علاوہ سارا دن وہ ایک ٹانگ پر ہوٹل میں گھوم پھر کر میزوں سے جھوٹے برتن اکٹھے کرتا تھا اور انہیں پھر دھو کر ایک طرف رکھتا جاتا۔ جیسے جیسے وہ برتن استعمال ہوتے وہ پھر سے انہیں میزوں سے اکٹھا کرتا اور پھر سے دھو کر رکھتا۔ یہی کام سارا دن کرتے کرتے اس کا دن گزر جایا کرتا تھا، اور رات ہوتے ہی وہ ہوٹل کے باہر لگے ہوئے بینچ پر لیٹ کر سو جاتا۔ دن بھر کے کام سے اتنی تھکاوٹ ہو جاتی کہ کب اس کی آنکھ لگتی اسے پتا ہی نہیں چلتا تھا، مگر پھر اچانک فیصل کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے فیصل کی زندگی بدل دی، جس نے اس ننھے سے دل و دماغ میں ہلچل پیدا کر دی، جس نے فیصل کو زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا، ایک ایسا سبق جس نے دنیا کا ایک اور مکروہ چہرہ فیصل کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور ایسے کھولا تھا کہ فیصل کا ننھا سا دل خوف زدہ ہو کر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ بھی عام راتوں کی طرح ایک رات فیصل اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا، ہوٹل کا مالک حساب کتاب میں مصروف تھا، اور 1-2 ملازم باہر کھلے میں 4 پائیاں ڈال کر لیٹے ہوئے تھے۔ فیصل ہوٹل کے سامنے لگے ہوئے ایک بینچ پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی کچھ دیر بعد فیصل کی آنکھ لگ چکی تھی، نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا، کتنی رات بیت چکی تھی، اس بات کا اندازہ فیصل کو بالکل بھی نہیں تھا، مگر اچانک اس کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کی وجہ ایک بوجھ کا احساس تھا۔ فیصل کی جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے ایک دھندلا سا سایہ اپنے اوپر جھکتے ہوئے دیکھا۔ کوئی شخص
شخص تھا بھاری وجود کا مالک جو فیصل کے اوپر جھک رہا تھا، یقیناً وہ غلط ارادے سے فیصل کے پاس آیا تھا۔ اس کے بھاری بھرکم جسم کا بوجھ فیصل کے اوپر تھا، اسے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فیصل کے جسم کو چھو رہا تھا۔ اب فیصل کو رات کے وقت دکھائی نہیں دیتا تھا، یہ ایک دھندلا سا سایہ تھا، کچھ بھی واضح طور پر پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر جلدی فیصل کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے ہی ننھے سے فیصل کو اس بات کا اندازہ ہوا تو اس نے اپنے اوپر جھکے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور زور زور سے کھینچنے لگا، ساتھ ہی چیخنے چلانے لگا۔ فیصل کی اس حرکت سے وہ شخص گھبرا گیا، شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ فیصل کی طرف سے اتنا شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ فیصل نے اس کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا، مگر اسی اثنا میں وہ شخص سیدھا ہوا، اس نے فیصل کے ہاتھ سے اپنا گریبان کھینچ کر چھڑوایا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ شخص تو جا چکا تھا، مگر فیصل کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی اچھل کر حلق سے باہر آ گرے۔ وہ بہت خوف زدہ ہو چکا تھا، اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ یہاں غیر محفوظ ہے، اور جیسے ہی یہ احساس ہوا تو اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شخص تو جا چکا تھا، فیصل کو یوں اپنی جگہ پر ساقط و جامد بیٹھے کتنی ہی دیر گزر چکی تھی۔ وہ اب تک مٹھیاں بھینچے اسی حالت میں بیٹھا تھا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں موجود چیز کو ہاتھوں سے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بٹن ہے، شاید چھینا جھپٹی میں اس شخص کی قمیض کا بٹن فیصل کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ اس وقت تو فیصل کو واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لہذا اس نے فوراً ہی اس بٹن کو اپنی قمیض کی سائیڈ والی جیب میں ڈال لیا اور بینچ پر لیٹ گیا۔ مگر اب نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیا صبح گھر واپس چلا جاؤں، کیا میں اماں ابا کو اس بارے میں بتاؤں، نہ جانے وہ شخص کون تھا جو یہ گھٹیا گندی حرکت کر رہا تھا، اگر دوبارہ میرے ساتھ کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گا۔ سو طرح کے سوال اس کے ذہن میں تھے جو اس کے ننھے سے دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس سوچتا جا رہا تھا، الجھتا جا رہا تھا اور اسی طرح سوچوں میں گم تھا جب فجر کی آذانوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ دن چڑھ آیا تھا، سورج نکل رہا تھا اور جاگتے ہوئے فیصل نے ساری رات گزار۔ جیسے ہی دن کی روشنی پھیلی، لوگوں نے ناشتے کے لیے ہوٹل کا رخ کرنا شروع کر دیا اور فیصل ایک بار پھر سے اٹھ کر اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا، مگر اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اب تک رات والا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ آج تو وہ کام تو کر رہا تھا، مگر اس کے کام میں وہ پھرتی نہیں تھی، وہ تیزی نہیں تھی۔ اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب اسے ناشتہ کرنے کا موقع ملا، اس نے اپنی روٹی والی پلیٹ اٹھائی اور نسبتاً ایک خاموش کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ارد گرد نظر دوڑا رہا تھا، آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، یعنی کہ چاروں طرف اپنی نظریں گھما رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر ہوٹل کے مالک پر پڑی۔ ہوٹل کے مالک نے آف وائٹ کلر کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، گریبان کے 2-3 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اچانک فیصل کی نظر اس کے بٹنوں پر گئی۔ اوپر کے 3 بٹنوں میں سے ایک بٹن غائب تھا، بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ فیصل کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا،
اس نے فوراً کھانا ادھورا چھوڑا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال وہ بٹن نکال کر دیکھا، وہ بھی آف وائٹ رنگ کا بٹن تھا، بالکل ویسے ہی بٹن جیسا ہوٹل کے مالک کی قمیض پر لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ کا بٹن تھا۔ یہ دیکھتے ہی فیصل کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بٹن کو واپس اپنی جیب میں ڈال لیا اور اپنا کھانا ختم کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اگلے دن جمعہ تھا، یعنی فیصل کو ہوٹل سے چھٹی تھی۔ اب اسے شدت سے انتظار تھا کہ اگلا دن جلد آئے اور وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی جمعے کا دن آیا، فیصل نے جلدی سے اپنے گھر کا رخ کیا۔ وہ اپنے گھر پہنچا مگر اماں ابا ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ ظاہر ہے وہ تو کام پر تھے، انہوں نے شام کے وقت ہی لوٹ کر آنا تھا۔ فیصل کو بے چینی سے اپنے ماں باپ کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ اس کا باپ تو شام 4 بجے یا 5 بجے گھر واپس آ چکا تھا، لیکن اس کی ماں ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی۔ اب اس کے بھی آنے کا وقت ہو چکا تھا، یقیناً تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی گھر آتی ہوگی، مگر فیصل اتنا بے چین تھا کہ وہ جلدی سے اپنے باپ کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے باپ کو ساری کہانی سنا دی اور پھر جیب سے بٹن نکال کر بھی دکھایا۔ فیصل کا باپ دم سادے یہ ساری کہانی سن رہا تھا۔ اپنے 12 سال کے بیٹے کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر کچھ لمحے کے لیے تو وہ ساکت رہ گیا، کچھ بول ہی نہ سکا۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تمہیں آج ایک نیا سبق ملا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ پتا چلا کہ دنیا کے کتنے روپ ہیں، ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لو، فیصل کے باپ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا جو کہ فولڈ ہو کر بند ہونے والا تھا۔ فیصل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اسے اپنی جیب میں رکھ لو، کوئی خطرہ محسوس ہو تو بے دھڑک اس کا استعمال کر لینا اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے، اس کے علاوہ اسے جیب سے باہر مت نکالنا۔ فیصل حیران کن نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو میرے ساتھ چلنا چاہیے، ہوٹل کے مالک سے اس بارے میں بات کریں، اس سے پوچھیں کہ آخر اس نے آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی۔ تبھی فیصل کا باپ کہنے لگا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری نوکری چلی جائے گی اور آج ایک ہوٹل کے مالک نے تمہارے ساتھ یہ حرکت کی ہے، کل کو کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ اپنا بچاؤ کرنا سیکھو، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا سیکھو، ڈر اور خوف کا سامنا کرنا سیکھو، جتنا ڈرو گے پیچھے ہٹو گے دنیا اتنا ڈرائے گی۔ فیصل خاموش تھا، کچھ لمحے خالی خالی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، ابا آپ بول رہے ہیں کہ مجھے رات کے وقت دکھائی نہیں دیتا، میں کیسے دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ آپ کو میرے لیے بات کرنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ آج وہ شخص اپنی اس حرکت میں ناکام ہوا ہے، کل کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ مگر فیصل کا باپ اس کی بات سنتے ہوئے بھی تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم اس ہوٹل سے کام چھوڑو؟ کسی اور جگہ کام کرو گے تو وہاں کوئی بھی تمہاری طرف بری نظر سے نہیں دیکھے گا، کوئی تمہاری طرف غلط ہاتھ نہیں بڑھائے گا، کوئی تمہارے وجود کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنا دفاع کرنا سیکھو، اپنا بچاؤ کرنا سیکھو۔ یاد رکھو، ہم غریب ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آواز اٹھائیں گے تو آواز دبا دی جائے، نوکری چلی جائے، گھر میں جو 5,000 روپے آ رہا ہے وہ بھی جاتا رہے گا، سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ فیصل خاموش ہو گیا اور بری طرح مایوس بھی ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس کا باپ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ تبھی کچھ دیر بعد صحن سے اس کی ماں اور اس کی بہنوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کی ماں واپس آ چکی تھی۔ فیصل کے باپ نے بڑی بیٹی کو آواز دی اور کھانا لانے کے لیے کہا۔ فیصل کی بہن نے باپ کے آگے کھانا رکھا اور وہ دور سے ہی بھانپ چکی تھی کہ فیصل خاموش ہے اور شاید رو رہا ہے۔ آپ کو کھانا دینے کے بعد وہ کمرے میں آئی، بھائی کے پاس بیٹھ کر اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہنے لگی، چل بتا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کسی نے کچھ
کچھ کہا ہے تجھے؟ فیصل اتنا مایوس اور دل برداشتہ تھا کہ پہلے تو اس نے اپنی بہن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ بہن تھی جس کے دل میں بھائی کے لیے بالکل ماں جیسا پیار تھا، ماں جیسی ممتا تھی۔ وہ پہچان چکی تھی کہ اس کا بھائی پریشان ہے۔ اس نے بڑے پیار محبت سے بھائی کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے حوصلہ دیا اور ایک بار پھر پیار بھرے لہجے میں دریافت کیا کہ کیا بات ہے فیصل، تم ابا سے کیا بات کر رہے تھے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری پریشانی حل کروں گی۔ تبھی فیصل نے روتے ہوئے اپنی بڑی بہن کو ساری بات بتا۔ فیصل کی بہن بھی یہ بات سن کر اپنی جگہ پر کنگ رہ گئی، حیران تھی اور پریشان تھی کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے، یہاں تک کہ فیصل نے اپنی قمیض کی جیب سے وہ بٹن بھی نکال کر اپنی بہن کو دکھایا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فیصل کی بہن اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تجھے ایک بات بتاؤں، تم کسی سے بھی کچھ نہ کہا، تم کسی سے بھی کچھ نہ کہو، ابا کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ باہر نکلو گے تو دنیا کے 100 روپ دیکھنے کو ملیں گے۔ اس بات کو زیادہ دل پر نہ لو، یہ بھی بس دنیا کا ایک گھناؤنا روپ، مگر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم ایسا کرو، شام کو تھانے چلے جاؤ، ان لوگوں کو جا کر ساری بات بتاؤ۔ بہن کی بات سن کر فیصل نے حیران کو نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں اکیلا تھانے جاؤں گا؟ نہ بابا، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ تب فیصل کی بہن سوچتے ہوئے کہنے لگی، چل میں کوئی اماں سے بہانہ کر کے تیرے ساتھ چلوں۔ یوں ماں باپ کو بتائے بنا دونوں بہن بھائیوں نے تھانے جانے کا پروگرام بنا لیا اور اگلے ہی دن اس پر عمل بھی کر لیا۔ اگلے ہی دن فیصل طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے شام کے وقت ہی گھر واپس آ گیا، اور دوسری طرف فیصل کی بڑی بہن بھی جلدی گھر واپس آ چکی تھی۔ ماں باپ ابھی گھر واپس نہیں آئے تھے، لہذا دونوں بہن بھائی چپکے سے نکلے اور تھانے جا پہنچے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، تھانے دار بھی وہاں موجود تھا۔ دو بچوں کو تھانے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور بچوں سے پوچھنے لگا کہ تم لوگ تھانے میں کیا کر رہے ہو؟ تبھی فیصل کی بڑی بہن نے کہا، صاحب جی یہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فیصل نے شروع سے لے کر آخر تک پولیس افسر کو ساری بات بتا دی اور ساتھ ہی اپنی جیب میں موجود وہ بٹن بھی نکال کر رکھ دیا۔ یہ ساری بات سن کر پولیس آفیسر حیرانگی سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا تھا جس نے اتنی ہمت کی تھی، یہاں تک کہ اس شخص کے خلاف رپورٹ درج کروانے کے لیے تھانے بھی آ پہنچا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھا اور فیصل کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، شاباش بیٹا، تم نے بہت ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تمہاری جگہ کوئی بڑا ہوتا تو شاید اس بات کو جانے دیتا، مگر تم نے ہمت کرتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش کی اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس پولیس آفیسر نے ایک تھانے دار کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر فیصل اور اس کی بہن کو بھی ساتھ بٹھایا اور وہ ہوٹل جا پہنچے۔ ہوٹل کا مالک ہوٹل پر موجود تھا۔ پولیس والوں نے اسے جاتے ہی دھر لیا، گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ وہ شور مچاتا رہا، چیختا چلاتا رہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے چھوڑ دو، مگر پولیس والوں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اور پھر جب تحقیقات شروع ہوئی، ہوٹل کے مالک پولیس نے چھترول کی۔ دوسری طرف ہوٹل پر پولیس نے متعدد لوگوں سے بات چیت کی، ہوٹل کے ملازموں سے بات چیت کی تو ایک ہولناک انکشاف ہوا کہ ہوٹل کا مالک ہوٹل کے کئی ملازموں کی عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا۔ وہ بچے یا ملازم صرف اس وجہ سے مجبور تھے کیونکہ وہ وہاں نوکری کرتے تھے اور جانتے تھے کہ جس دن اس بارے میں کچھ کہیں گے، آواز بلند کریں گے یا احتجاج کریں گے تو وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے وہ لوگ خاموش تھے، مگر فیصل خاموش نہیں
نہیں رہا۔ فیصل نے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ اس شخص کو حوالات میں بھی بند کروا دیا، اور جب فیصل کے ماں باپ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ لوگ حیران ہو کہ فیصل نے ان کے کہنے کے باوجود خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب بات اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جان کر فیصل کے ماں باپ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پھیل گئے، کیونکہ فیصل کو خاموش رہنے کا کہنے والا سب سے پہلے تو اس کا باپ ہی تھا، وہ باپ جس نے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ باپ جسے بیٹے کو تھپکی دینی چاہیے، اس کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے تھا، وہی اسے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اور اب جب اسے ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ شرمندہ تھا اور خوش بھی تھا کہ اس کے بچوں نے خود اپنی ذات کے لیے سوچا، اور صرف سوچا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کر بھی دکھایا۔ دوسری طرف وہ ہوٹل کا مالک حوالات میں بند تھا، عدالت میں اس کے خلاف کیس ہو چکا تھا۔ فیصل کے پاس تو ایک مضبوط ثبوت موجود تھا، اس کی امیز کا بٹن فیصل کے پاس اب تک تھا، اس لیے فیصل نے عدالت میں اس کے خلاف گواہی دی، اور نہ صرف فیصل نے بلکہ ہوٹل کے اور بھی کئی ملازمین نے، حتیٰ کہ جو کام چھوڑ کر جا چکے تھے ان میں سے کئی لڑکوں نے ہوٹل کے مالک کے خلاف گواہی دی، اور آج وہ ہوٹل کا مالک جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہے۔ اور دوسری طرف فیصل، وہ اب کسی ہوٹل پر برتن نہیں دھوتا، کسی سڑک پر بیٹھ کر جوتے پالش نہیں کرتا، یا کسی کے گھر میں پودوں کو پانی نہیں دیتا۔ جانتے ہیں فیصل آج کل کیا کام کر رہا ہے؟ فیصل اسی تھانے میں ٹی بوائے کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت سے چھوٹے موٹے کام ہے جو فیصل بھاگ بھاگ کر سارا دن نمٹاتا رہتا ہے۔ فیصل کی محنت اور لگن دیکھ کر تھانے کے افسر سمیت تمام افراد بہت خوش تھے اور اس کی محنت کو سراہا کرتے تھے۔ اور پھر یہی نہیں، شام کو جب فیصل فارغ ہو جاتا تو تھانے کی گاڑی خود اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر آتی، کیونکہ تھانے میں بھی تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ شام ڈلتے ہی فیصل کو آنکھوں سے دکھائی دینا کم ہو جاتا ہے۔ اور اب 12 سالہ فیصل بھی اپنے اس کام سے بہت خوش اور مطمئن۔ ناظرین، مزید اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔